رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس اسپیشل اور خاص ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. رمضان کا مہینہ یہ ایک ایسا خاص مہینہ ہے جب ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ ہم کسی غریب کی اور کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آتے ہیں اور ان کی مدد کر پاتے ہیں. مگر آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں پڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آنا کن کن کاموں سے زیادہ اجر دینے والا عمل ہے. اس بات کی وضاحت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی نظر میں کون لوگ زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، آپ بتا دیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، ان کے لیے فائدہ مند ہو. اور اللہ کی نظر میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا اور اس کی بھوک کو مٹانا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہی بس نہیں کیا، مزید آپ نے یہ بھی فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے جانا، دوڑ بھاگ کرنا. مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. اور فرمایا، جو کوئی اپنے غصے پہ قابو کرے گا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا، اور بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دے گا. اور مزید فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جائے اور اس کی ضرورت کو پوری کرے تو جس دن لوگوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اس دن اللہ رب العزت اس شخص کے پاؤں کو جما دے گا. اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب قضاء الحوائج میں ذکر کیا ہے اور امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے دوڑ بھاگ کرنا اور ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یہ اسلام کی نظر میں کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا بڑا کام ہے. حالانکہ مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ادا کرنا عام مسجدوں میں 1000 رکعت ادا کرنے کے برابر وہاں ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی میں رہ کر کے کیا ہوا ہر ایک عبادت اور پڑھی ہوئی ہر ایک نماز، مانگی ہوئی ہر ایک دعا اور جتنے بھی اذکار کریں گے ان تمام کا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ باقی مسجدوں میں انہی اعمال کو کرنے کے عوض جتنا حاصل ہوگا اس سے 1000 گنا حاصل ہوگا. اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف، جو نفل اعتکاف ہے، وہ اعتکاف کرنے کے مقابلے میں اگر ایک شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ ایک عمل ان تمام اعمال پر بھاری پڑ جاتے ہیں جو 1 مہینے مسجد نبوی میں رہ کر کے عبادت کرنے سے جو ثواب حاصل ہوگا، تو اس ثواب پر ایک شخص کی مدد میں جو محنت لگے گا اور جو وقت لگے گا اس میں جو ثواب حاصل ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم ایسے اعمال سر انجام نہیں دے پائیں گے، ہم ایسے اعمال کو نہیں کر پائیں گے. یہ بہت بڑا اجر کا معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ عزت کا معاملہ ہے. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، ہم کسی کے خاطر اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چنے تاکہ ہم اپنی جان اور مال سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے کام آئیں. ابھی کا وقت بھی ایسا ہی ہے
کہ لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے سامان بھی مہیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خاص مدد فرمائے، اور اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چنے، ہمارا بھی انتخاب کرے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے ہی کاموں میں لوگوں کے لیے کام کریں، ان کی مدد کریں، اور ان کی خاطر اپنی جان اور مال کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔